عاشقان حضور، تعیشر عاشقان حضور، قائد ملت عاشقان حضور، محدث کبیر عاشقان حضور، غیاث ملت عاشقان حضور، حسان ملت عاشقان حضور، گلزار ملت فیضان اختر رضا اظہری میں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آنے والے اپڈیٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه هداة الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة صدق الله العلي العظيم۔ نہایت احترام اور عقیدت کے ساتھ ایک بار نذرانے درود و سلام بارگاہ سید الانام علیہ الصلاۃ والسلام میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ حضور صاحب عرس حضرت العلام مولانا سید شاہ مقبول احمد کاشمیری علیہ رحمت والرضوان نے عوام و خواص کا بہت عظیم قافلہ جمع کر لیا۔ یہ ایک تاریخی عرس ہو گیا۔ اب اس عرس میں نہ معلوم کتنے علماء کرام آپ حضرات کو دعوت حق پیش کر سکے ہیں، پیش کر چکے ہیں۔ وقت ختم ہو گیا اور بہت پہلے ختم ہو گیا۔ اب اذان ہونے میں شاید 2-4-6 منٹ باقی ہوں۔ اچھا، آج 40 منٹ باقی ہیں۔ مگر پورے 40 منٹ یہ میرے لیے نہیں ہے، یہ سب آپ کے لیے ہے۔ حاصل جلسہ، تقریر، تحقیق اور قلوب و اذہان کی تنویر کا کام حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب نے کر دیا۔ انہوں نے ہم سب کا وقت نچوڑ لیا۔ اب عرض یہ کرنا ہے کہ آپ ان کی تقریر پر مضبوطی سے قائم رہیں۔ یاد رکھیے، حدیث پاک میں وارد ہے، علیکم بمجالست العلماء
واستماع کلام الحکماء، اے مسلمانوں تم پر لازم ہے کہ علماء کی خدمت میں پیش رہا کرو اور اہل فقہ و افتاء کی باتیں خوب غور سے سنو، یہ تمہارے اوپر لازم ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالی نے کئی انداز میں اسی مضمون کو بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، متقی پرہیزگار بنو اور اسی پر اکتفا نہ کرو بلکہ سچے گروہ کے ساتھ، صدیقین کے دامن کے ساتھ وابستہ رہو۔ اس کا معلوم کیا ہوا؟ ہر آدمی کتنا ہی مضبوط ایمان والا اور کتنے ہی ہو، کوئی ضمانت نہیں ہے کہ اس کا ایمان اور تقوی محفوظ رہ سکے گا۔ ابھی آپ سن چکے، روزہ ٹوٹتا ہے، وضو ٹوٹتا ہے، نماز ٹوٹتی ہے، حج فاسد ہو جاتا ہے، عمرہ فاسد و کاسد ہو جاتا ہے، سب چیزیں جب ٹوٹتی رہتی ہیں، ایمان سب سے پہلے ٹوٹتا ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا حملہ انسان کے ایمان پر ہوتا ہے۔ اس لیے تم کتنے ہی بڑے صاحب ایمان اور صاحب تقوی ہو، کوئی ضمانت نہیں ہے کہ شیطان کے حملوں سے، چاہے وہ دو ٹنگوا شیطان ہو یا روپوش شیطان ہو، سب شیطانوں سے اپنے تقوی اور اپنے ایمان کو وہ بچا نہ پائے گا۔ بچانے کا صرف ایک راستہ ہے، کونوا مع الصادقین، اللہ کے سچے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے بندے کون ہیں؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ سچے کہ فرمایا میرے آقا نے بھی، قل لا الہ الا اللہ ثم استقم، لا الہ الا اللہ پڑھ کر اسی پر قائم ہو جا۔ ایک خدا کو مانتا ہے مگر اس پر پورے طور پر ایمان نہیں لاتا، یہ کلمہ کام کا نہیں۔ ایک رسول کی امتی ہو، ایک رسول کے امتی ہونے کا دعوے دار ہے، اور رسول کی تعظیم کے معاملے میں وہ شرک اور کفر کا حکم لگاتا ہے اور رسول کو اپنے جیسا سمجھتا ہے۔ رسول کی شان میں توہین کرنے سے باز نہیں آتا۔ یقیناً لا الہ الا اللہ بلکہ اس کا معاند اور مخالف ہے۔ اس لیے آدمی جب ایک خدا کو مانے تو اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دے کہ تیرا جیسے حکم ویسا میرا عقیدہ، ویسا میرا عمل، تو ہی میرا خدا، میں اور میری طاقتیں، میری عقل یہ خدا نہیں ہے، یہ خدا کی مخلوق ہے۔ اس لیے میں تیرا بندہ ہوں،
میں نفس کا، عقل کا اور اپنے خیالات کا بندہ نہیں۔ اب یہی کلمہ پڑھے اور کلمے کی مخالفت کرے تو یہ صدیقین میں نہیں ہے، وہ کذابین اور منافقین میں۔ اس لیے ایسے لوگوں سے بچو، صدیقین کے دامن میں آؤ۔ صدیقین کے دامن میں آؤ گے تو وہ تمہیں جناتی شیطان سے بھی بچائیں گے اور انسانی شیطان سے بھی بچائیں گے۔ سمجھ گئے؟ میرے اعلیٰ حضرت نے کتنے ارب انسانوں کے ایمان کی حفاظت کی۔ وہ صاحب علم بھی ہیں، صاحب تقویٰ بھی ہیں، ان کا شمار گروہ صدیقین میں ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس لیے رفیقان گرامی، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ سب سے زیادہ ضروری حضرت سیدنا عمر فاروق امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا، بخاری وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے، تم لوگوں میں فتنوں کی حدیثیں سب سے زیادہ کس کو یاد ہیں؟ بولو۔ حضرت حذیفۃ الیمان اٹھ کر کھڑے ہو گئے، میں ہوں۔ فرمایا کہ انتا، تم ہو اس قابل ہو، کیونکہ تم رسول پاک سے آنے والے فتنوں کے بارے میں کریت کر کے معلومات حاصل کرتے۔ بتاؤ، حدیثوں کو بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ فتنے تو کچھ بال بچوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، کچھ مال دولت وغیرہ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو نہیں، میں یہ چھوٹے چھوٹے فتنے نہیں پوچھ رہا ہوں کہ جھگڑا ہو گیا زمین جائیداد کا، بال بچوں کی موافقت اور مخالفت کا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ فتنے چھوٹے چھوٹے، ان کو میں نہیں پوچھ رہا، بلکہ میں ان فتنوں کو پوچھ رہا ہوں کہ تموت جو کموج البحر، سمندر کے طوفان کی طرح سے آئے کہ بڑے سے بڑا جہاز بھی سامنے آ جائے تو اس کو ڈبو دے، ایسا فتنہ۔ تو انہوں نے عرض کی، سرکار آپ کو ان فتنوں سے کیا ڈر؟ ان بینک و بینہا لبابا مغلقا عسى ان یکسر۔ اے امیر المومنین، آپ کو ان فتنوں سے کیا مطلب؟ آپ کے اور ان فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے، مضبوطی سے بند کیا ہوا ہے، بابا مغلقا، قریب ہے کہ وہ توڑا جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ یفتح او یکسر، وہ کھولا جائے گا دروازہ یا توڑا جائے گا؟ انہوں نے کہا نہیں، توڑا جائے گا۔ تو آہ بھر کر کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، کاش وہ کھولا جاتا تو بند ہونے کی امید تھی، توڑا جائے گا تو پھر وہ بند ہی نہ ہو پائے گا۔ سمجھ گئے؟ یہ کون سے فتنے ہیں جو سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں سر نہیں اٹھا سکے؟ ان کے دور تک کوئی بھی بد مذہب فرقہ پیدا نہیں ہو سکا، مگر جیسے ہی آپ کا دور ختم ہوا، فتنے جاگنے شروع ہو گئے،
خارجیت کا فتنہ، رافضیت کا فتنہ، اور نہ معلوم کتنے کتنے فتنے، مرجیہ، کرامیہ وغیرہ وغیرہ، معتزلہ، یہ سب فتنے، ان فتنوں کی جڑیں صحابہ کے زمانے میں ہی پڑ گئی تھی، مگر کچھ ان میں سے خلافت راشدہ یعنی عمر فاروق کے دور کے بعد والی خلافت راشدہ میں، اور کچھ اور بعد میں، اور اب تو باڑھ آ گئی ہے فتنوں کی، جبوں میں فتنہ، امامے میں فتنہ، تسبیح میں فتنہ، اذان میں فتنہ، نماز میں فتنہ، لا الہ الا اللہ پڑھے اور اس میں بھی فتنہ، معاذ اللہ، کیا حال ہو گیا ہے۔ اس لیے اگر ایمان بچانا چاہتے ہو تو ہم عرس اسی کے لیے کرتے ہیں، بزرگوں سے تمہارا رشتہ مضبوط کرتے ہیں، کونوا مع الصادقین، ان بزرگوں کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرو، ان کا دامن تھامے رہو، وہ تمہارے سامنے ہوں گے تو بچائیں گے، نہیں ہوں گے جب بھی بچاتے رہیں گے۔ محبت کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن عالمن او متعلمن او جالسن او محبن ولا تکن الخامس فتہلک، تم عالم بنو یا طالب علم بنو، یا تم اور عالم کی مجلس میں بیٹھنے والے بنو، اور یا تم کچھ نہیں کر سکے تو ان سے محبت رکھو، اور اس کے بعد پانچویں مت ہونا، یعنی ان سے تعلق کاٹ لو، یہ مت ہونے دینا۔ اب اس زمانے میں سبحان اللہ اپنے کو عالم کہتا ہے، مگر اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہوتا، جو ایمان کے احکام تک نہیں جانتا اور اپنے کو ایک فٹکی کے کاغذ کو لے کر کہتا میں عالم ہوں۔ عالم اس کاغذ کا نام نہیں ہے، عالم اس علم سے ہوتا ہے جو علم ایمان کا پہلے ہوتا ہے اور زہد و تقوی کا بعد میں ہوتا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ اسے عالم کہتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے علماء نے اور فقہائے کرام نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو جاہل کہہ دیا تو اس کو تعزیر اور سزا دی جائے۔ کسی مسلمان کو، فرماتے ہیں کوئی مسلمان جو اللہ کو پہچانتا ہے، رسول کو پہچانتا ہے، وہ جاہل کیسے ہو سکتا ہے؟ سب سے بنیادی علم تو ایمان ہی کا علم ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے میں آپ کو باقاعدہ بتاتا ہوں، ایمان نہ دیوبند میں ہے، نہ نجد میں ہے، نہ لکھنؤ میں ہے، یہ بھوپال میں بھی نہیں، یہ سب نہیں ہے۔ ایمان ہے تو اس زمانے میں ایسے بزرگوں کی بارگاہ میں، سمجھ گئے؟ یہاں سے اپنے ایمان کو تازہ رکھو، محفوظ بناؤ، اور اس میں کرن، اس میں روشنی اور بڑھاؤ۔ اللہ تعالی مجھے بھی توفیق خیر عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا اے ایمان والو اتقوا اللہ، پرہیزگار بنو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی طرف مضبوط وسیلہ پکڑو۔ سمجھ گئے؟ مضبوط وسیلہ اللہ کی بارگاہ کے لیے پکڑو۔ اب کیسا ہوتا ہے مضبوط وسیلہ؟ المستدرک میں سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
ایک حدیث ہے، اور ذہبی جیسے نقاد نے تلخیص المستدرک میں اس کے بارے میں لکھا ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے سند کے اعتبار سے. ہے؟ اس حدیث میں فرمایا لوگوں نے حضرت حذیفہ سے عرض کی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا مطلب ایک مثال سے مطلب سمجھ لو. لقد علم المحفوظون من اصحاب محمد ان ابن ام عبد لمن اقربهم الى اللہ وسیلہ. یہ حدیث ہے. بے شک پاک سیرت پاک تینت صحابہ کرام رسول پاک کے یقین سے جانتے تھے کہ عبداللہ ابن مسعود اللہ کی بارگاہ کے قریب ترین وسیلوں میں سے ایک وسیلہ. لمن اقربہم الی اللہ وسیلہ، اللہ کے قریب ترین وسیلوں میں سے ایک وسیلہ. عبداللہ ابن مسعود کسی عمل کا نام ہے؟ کسی تلاوت کا نام ہے؟ کسی ذکر کا نام ہے؟ کون سی تسبیح ہے یہ؟ عبداللہ ابن مسعود ایمان کے خزینے کا نام ہے. رسول پاک کے وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ رضیت لامتی ما رضی بہ ابن ام عبد، میں اپنی امت کے لیے انہی کاموں کو پسند کرتا ہوں جو کام عبداللہ ابن مسعود پسند کر لے. یہ رسول پاک فرماتے ہیں ان کے بارے میں. تو اس لیے یہاں سے پتا چلا لمن اقربہم الی اللہ وسیلہ، اس سے بھی پتا چلا کہ ابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ سے مراد کیا ہے؟ یہی معظم شخصیت ہیں جن کا ہم عرض کر رہے ہیں یا جن کی بارگاہ سے فیض لینے کے لیے آئے، وہی شخصیت ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہے وسیلہ. ان سے مضبوطی سے پکڑنے کا اسی لیے حکم دیا گیا کہ تمہارے ایمان اور تقوی کی حفاظت یہی لوگ کریں گے. سمجھ میں آئی بات؟ مگر لوگ سمجھتے ہیں کسی سے مرید ہو جائے، یار فلاں پیر سے مرید ہو جا کاروبار خوب چمک جائے گا، فلاں پیر سے مرید ہو جا تیری بیماری ختم ہو جائے گی، فلاں پیر سے تو مرید ہو جا تیری شادی نہیں ہوتی ہو جائے گی، ہاں تیرا گھر نہیں بن پاتا بن جائے گا. یہ یا اللہ کسی بھی پیر کو اختیار کرے تو دنیاوی فائدے کے لیے اختیار کرے، دنیاوی فائدے کے لیے نہیں، دنیا میں آخرت کے فائدے کے لیے اختیار کرے. سمجھ گئے؟ اس لیے پوری پیر ہونا چاہیے. یہ پیر ہمیشہ یہ کہلوائے گا کہ بد مذہبوں سے میں عہد کرتا ہوں کہ بد مذہبوں سے بچتا رہوں گا، چھوٹے بڑے گناہوں سے بچتا رہوں گا. یہ کیوں بچا رہا ہے وہ پیر؟ تمہارا کاروبار پر جما رہا؟ یہ نہیں کہہ پاتا ہے کوئی پیر کہ میں مرید ہوا کائے کے لیے، میں عہد کرتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں کیا کہ میں خوب مضبوط کاروبار کروں گا اور خوب بڑے بڑے نذرانے آپ کو دیا کروں گا. میں عہد کرتا ہوں کہ میں ٹاٹا اور برلا کو بھی پیچھے چھوڑ دوں گا. یہ کوئی پیر کہلواتا ہے؟ نہیں. کہلوائے گا تو یہ کہلوائے گا کہ میں
میں عہد کرتا ہوں کہ میں اہل سنت و جماعت پر قائم رہوں گا، میں بد مذہبوں سے بچتا رہوں گا، میں چھوٹے بڑے گناہوں سے، کھلے چھپے گناہوں سے، ہر جھوٹ، بدی، غیبت، چغلی، بد مذہبوں کی دوستی، ان سب سے بچتا رہوں گا۔ یہ کیوں کہلواتا ہے؟ تمہارے ایمان بچانے کے لیے۔ یہ پیری اسی لیے ہے، یہ مریدی اسی لیے ہے، سمجھ گئے؟ اللہ تبارک و تعالی ان پیروں سے بچائے کہ جن سے مرید ہونے کے بعد آدمی چاہے مالدار ہو کے غریب مگر صلح کلی ہو جائے، مولائی ہو جائے، قادیانی ہو جائے، ایسے پیروں سے اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ بس میں نے بہت وقت لے لیا، اللہ تعالی میرے ایمان کی بھی حفاظت کرے اور تمام علماء کے ایمان کی، اور اللہ تعالی ان علماء کو ہدایت دے جو چند پیسوں کے لیے بد مذہبوں کے سے دوستی کر لیتے ہیں، ان کی نماز جنازہ پڑھا دیتے ہیں، ان کے نکاح میں شریک ہو جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ان سب سے اللہ تعالی بچا کر کے رکھے۔ عالم بنے، عالم ظالم نہ بنے، اللہ تعالی خیر فرماتا ہے۔ میں نے بھی علم سیکھا، مگر یہ علم سیکھا کہ صلح کلیت کا رد کروں گا، بد مذہبوں سے لوگوں کو بچاؤں گا، میں لوگوں کے ایمان کی حفاظت کروں گا، نیکی کی راہ پر چلاؤں گا۔ یہ ہے، اس لیے میں عالم ہوا، اس لیے نہیں کہ میں نوکری کروں گا، پیسہ کماؤں گا، نذرانے وصول کروں گا، یہ اور عام لوگوں کو اپنے علم سے بے وقوف بناؤں گا۔ اس لیے میں نے علم نہیں سیکھا ہے۔ بہت سے بے وقوف لوگ مجھے بے وقوف بنا کے نکل جاتے ہیں، مگر الحمدللہ کوئی بڑے سے بڑا چالاک ایمان کے بارے میں مجھے بے وقوف نہیں بنا سکتا ہے۔ ہاں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اتوب الیہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العظیم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہاں ہاں، کہنا ہی تھا، میں خود بھی میں کرناٹک میں آیا اور پھر میں ہبلی میں دن بھر رہا، مغرب کی نماز پڑھ کر کے ہانگل شریف آیا۔ ہبلی میں مدرسہ غوثیہ میں میرا قیام تھا۔ جب یہاں آیا تو راجے صاحب کے گھر میرا استقبال مقبولی کیا۔ چند دنوں پہلے ہم سب کو داغ فراق دے کر چلے گئے۔ ان کے خاندان والوں کے لیے تو صدمہ ہے، مگر میں ان سے صرف رشتہ ایمان رکھتا تھا، کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، اس لیے مجھ کو بھی صدمہ ہے اور ہم علماء کو بھی صدمہ ہے ان کے رخصت ہونے کا۔ ایک بار آپ لوگ
سورہ فاتحہ پڑھ کر ان کی روح کو ایصال ثواب کریں اور مغفرت کی دعا کریں ان کے لیے بھی اور تمام گزرے ہوئے اور زندہ سنیوں کے لیے بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا اللهم ربنا تقبل منا ما قرأنا وأبلغ ثواب ما قرأنا إلى حضرة النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم وإلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وسائر مشايخ الإسلام والمسلمين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وإلى سائر مشايخنا وخصوصا إلى سيدنا غوثنا الأعظم رضي الله تعالى عنه۔ اللهم يا رب العالمين أبلغ ثوابه إلى الشيخ القاضي محمد إسماعيل مقبولي عليه الرحمة والرضوان واغفر له وارحمه وارفع درجاته، اللهم نور قبره ووسع قبره وافتح فيها أبواب الجنة يا رب العالمين۔ اللهم آنس وحشته في قبره، اللهم آنس وحشته في قبره۔ یا اللہ تمام مومنین و مومنات کی روحوں کو بھی اس کا ثواب پہنچا اور ہم سب کی مغفرت فرما اور ہمارے تمام گزرے ہوئے چھوٹے بڑے تمام اہل سنت کی مغفرت فرما۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا لا تجعل في قلوبنا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ مولانا معراج اللہ حبلی کے ہیں، بیمار ہیں، ان کے لیے دعا شفا۔ مولانا معراج حبلی کے ہیں، حبلی کے مولانا دعا معراج صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعائیں شفا کرتا ہوں۔ تمام سنیوں میں چھوٹے مفتی انور بڑے علی صاحب کے لیے بھی اور جو بھی ہیں اور علامہ مفتی انور علی صاحب ان سب کی یا اللہ شفا کلی فرما، سب کو شفا کلی۔ اللہم رب الناس اذہب عن هؤلاء الباس واشفهم شفاء كاملا لا يغادر سقما، انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك ولا شافي الا انت، بحرمة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا يزيد الظالمين حبلی کے الا کچھ سنی خسارا۔ نوجوان بھیجا حراست میں ہیں، ان کی رہائی کے لیے بھیجا یا حراست میں۔ اللہ حبلی کے سنی نوجوانوں کو جو یا اللہ بیجا طور پر حراست میں رکھا گیا ہے، خدا بندہ ان سب کو تو بے داغ بری فرما، بے داغ بری فرما۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دو چار جملے اب کچھ نہیں ہے، ہاں۔ اب ہو گیا۔ حضور قائد ملت